الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن درس حدیث میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضائل کے حوالے سے ہے، کیونکہ ابھی ہی آپ کا یوم گزرا ہے، تو آپ کی شان اگر سنی جائے تو ہمیں آپ کی برکتیں اور آپ کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عثمان آپ کا نام ہے اور آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ ایک کنیت آپ کی ابو یعلا بھی ہے اور ایک کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے، اور یہ لقب کے بارے میں جب فاروق اعظم جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، کہ حضور کی شہزادی کیونکہ نور ہیں، نور کی شہزادی نور ہیں، تو آپ کے نکاح میں کیونکہ 2 شہزادیاں آئیں اس لیے آپ ذو النورین کہلائے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کی کئی فضائل بیان کیے گئے، جس میں سے ہم چند سماعت کرتے ہیں۔ امام ابن عساکر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی یہ بات بتا دی کہ اپنی 2 پیاری شہزادیوں کا نکاح عثمان غنی سے کراؤ۔ تو یہ 2 نکاح جو آپ نے کرائیں، اپنے دونوں بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان سے کرائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس وجہ سے آپ نے کرائیں۔ یہ بہت بڑی شان ہے جو آپ کے بارے میں بیان ہوئی۔ تاریخ الخلفاء کتاب میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہو چکا تھا، اور یہی وہ شہزادی ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ جہاد پر نہیں آئیں گے، میری شہزادی بیمار ہے، ان کا خیال رکھیں، اور آپ جہاد پر نہ آنے کی بالکل فکر نہ کریں، جب ہم واپس آئیں گے جو ثواب جو اجر ان جہاد پر جانے والوں کو ملے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے حضور کی بات کو مانا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی اجر عطا فرمایا۔ لیکن جب غزوے سے واپسی حضور کیا ہوئی تو آپ کی شہزادی انتقال فرما چکی تھی۔ پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ کی شان میں ایک بہت ہی پیاری حدیث جو کئی احادیث کی کتابوں میں مشکوٰۃ شریف میں بھی بیان کی گئی ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں، بہت پیاری حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کی پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور ویسے ہی آرام فرماتے ہیں جیسے پہلے آرام فرما رہے تھے، یعنی آپ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر دوبارہ دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کون آیا، تو بتایا جاتا ہے فاروق اعظم تشریف لائے ہیں، بلا آنے دیں۔ جب تیسری بار دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون آیا، تو بتایا جاتا ہے عثمان آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کو دروازے پہ روکے رکھو، ابھی اندر مت آنے دینا۔ پہلے حضور اپنے آپ کو پہلے آپ نبی علیہ السلام اٹھے اور بیٹھے اور اپنی پنڈلی سے چادر کو نیچے کیا، اور بالکل تسلی سے جب نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اس کے بعد فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ یہ بات تو گزر گئی، بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اے محبوب یہ کیا بات تھی، میرے والد تشریف لائے، فاروق اعظم تشریف لائے، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی، لیکن جب عثمان آتے ہیں تو آپ ایسے سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے لباس کو سمیٹ لیتے ہیں، کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے بتاؤ عائشہ، جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں حیا نہ کروں؟ تو
تو یہ بہت بڑی شان بہت بڑی شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری امت کا سب سے زیادہ حیا اور کریم شخص ہے۔ کیا بات، کتنی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا اور حضور سے جنت کو خرید لیا۔ 3 مرتبہ تو واضح طور پر یہ بات موجود ہے روایتوں میں کہ 3 مرتبہ آپ نے حضور کی بارگاہ سے جنت کو خرید لیا اور جنت آپ کی مشتاق ہے۔ ایسے شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بارگاہ رسالت میں پیش کیے ایک موقع پر جب جہاد کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے، جب یہ بات پوری بیان کی جا رہی ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ جب ایک موقع پر جہاد میں ضرورت پڑی مال کی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور مال کو الٹتے پلٹتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی شفاعت 70,000 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گی جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بلا حساب و کتاب وہ عثمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور وہ ہوں گے آگ کے مستحق، یعنی جہنم میں جانے کے مستحق، لیکن عثمان غنی کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آپ کے جو خصائص ہیں جو آپ نے خود بیان کیے، 10 خصوصیات ایسی ہیں جو حضرت عثمان نے خود بیان کی۔ پہلی خصوصیت بیان کی جس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے میں 4تھا شخص ہوں۔ دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر 2 اپنی شہزادیوں کا نکاح مجھ سے کیا اور میں کبھی گانے باجے میں شریک نہیں ہوا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، میں کبھی لاہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ 5ویں چیز، میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی۔ 6ٹھی بات آپ نے بتائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے بعد جب میں نے حضور کی بارگاہ میں بیعت کی تو سیدھے ہاتھ سے بیعت کی، پھر پوری زندگی میں نے یہ ہاتھ شرمگاہ کی طرف نہیں بڑھایا۔ اور 7ویں بات بیان کی، اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ اگر اس وقت ممکن نہ ہوتا تو میں بعد میں ضرور آزاد کرتا، لیکن ہر جمعے کو کوشش کر کے ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرتا۔ 8ویں بات بیان کی کہ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا، زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ 9ویں بات بیان کی کہ عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اور 10ویں بات آپ نے بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ مجھے 10 خصوصیت ایسی ملی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے، آپ کی حیا سے، آپ کی سخاوت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں درس حدیث میں ایک نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔